قرآن پاک کا کیونکہ نزول ہے رمضان المبارک کے اندر، تو ایک خاص تعلق ایک انسان کا قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے اس ماہ رمضان میں. کیونکہ جب عید پہ جاتے ہیں تو بچے بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھا، ہم نے اتنا پڑھا. بہت اچھی بات. میں نے کہا کہ یہ اگلے سال سے آپ یہ کام کرنا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے عربی کے اندر ایک بار، باقی ٹائم پہ آپ پڑھیں گے ترجمہ. سر آپ نے دیکھا ہوگا حرم کے اندر جب یہ تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو پڑھتے پڑھتے جو امام رو پڑھتا ہے، آواز بھرا جاتی ہے، آواز رک جاتی ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. مجھے اگر اپنے رب سے رشتہ قائم کرنا ہے تو مجھے نماز قائم کرنی ہے، لیکن میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے بن نہیں رہا. یہ بہت سنا ہے، مکس ریویوز سنے ہیں بہت رمضان کے شوز کے اوپر، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنرل انفارمیشن کے لیے ہے، نالج کے لیے ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے، آپ قرآن پڑھ لیں، سپارہ پڑھ لیں، اس کو مت دیکھیں. وہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، انسان کی شعور کے اوپر یہ فیصلہ کرنا چاہیے. کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ نہیں دیکھیں، یہ نہ دیکھیں. وہ دیکھیں جو دین کہہ رہا ہے. بالکل. تعلیم حاصل کرنے کے لیے جیسے بہت اچھی بات ہے کہ قرآن پاک کا کیونکہ نزول ہے رمضان المبارک کے اندر، تو ایک خاص تعلق ایک انسان کا قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے اس ماہ رمضان میں. وہ کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا جیسے ہم تراویح میں سنتے ہیں، اور اس قرآن کو سمجھنا جو قرآن کا اصل حق ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا. تو میں تو اپنی فیملی کے اندر بہت زیادہ انکریج کرتا ہوں کہ اکثر اس طرح آتے تھے کہ یار عمران انکل بہت اللہ کا شکر ہے میرے 7 قرآن ختم ہو گئے. میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، اب اگلے سال سے یہ کام کرنا. کیونکہ جب عید پہ جاتے ہیں تو بچے بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھا، ہم نے اتنا پڑھا. بہت اچھی بات. میں نے کہا کہ یہ اگلے سال سے آپ یہ کام کرنا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے عربی کے اندر ایک بار، باقی ٹائم پہ آپ پڑھیں گے ترجمہ، پورا ترجمہ. کیونکہ آپ کو جب یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ مجھ سے تقاضا کیا کر رہا ہے تو آپ اپنی زندگی میں عمل کیسے لے کے آئیں گے؟ تو میرا موسٹلی جو ریسرچ کا کام ہوتا ہے یا موسٹلی جو میرے آئیڈیاز آتے ہیں وہ سب رمضان المبارک میں ہوتے ہیں. کیونکہ یہ سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ قرآن کو ایکسپلور کیا جائے. ویسے تو میرے ظاہر روز کا معمول ہے، میں تفسیر میں اور اس ترجمے میں اور اس پہ ریسرچ کرتا ہوں روز ہی، لیکن رمضان کے اندر خاص اہتمام کرتا ہوں. اچھا. کہ ہاں خاص اہتمام کرتا ہوں کیونکہ ایک روحانیت بھی ہوتی ہے، ایک تعلق بھی بنا ہوا ہوتا ہے، ایک ماحول بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ تراویح کے اندر ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں تو اب وہ تھوڑی تھوڑی کیونکہ سمجھنے آنے لگ گئی ہے تو پھر وہ کیفیت بھی آ جاتی ہے. سر آپ نے دیکھا ہوگا حرم کے اندر جب یہ تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو پڑھتے پڑھتے جو امام رو پڑھتا ہے، آواز بھرا جاتی ہے، آواز رک جاتی ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو کچھ آیتیں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو ہلا دیتی ہیں کہ جب آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا تقاضا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ اب کس طرح کے مطلب مصائب ہیں. آپ دیکھیں جو اللہ کے رسول کو پہنچا رہے تھے، آپ مطلب آپ رونگٹے ہل جائیں گے آپ اس کے اوپر. اور پھر جب آپ اینڈ کے اوپر سورہ لہب بھی پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کے کیسا عبرت بھی اس کو جو ہے وہ بنایا جس نے نبی کی توہین کی تھی. تو جب آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے آپ کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے. سورہ رحمان ہم سنتے ہیں تو ایک وجد میں آ جاتے ہیں، آپ سورہ رحمان کا ترجمہ آپ کو آ جائے تو پھر آپ دیکھیں آپ کیسے وجد کے اندر آئیں گے، پھر ایک کیفیت آئے گی، پھر آپ ایک عمل کی طرف راغب ہوں گے. تو میں بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہوں کہ رمضان کے اندر آپ کوشش یہ کریں کہ ترجمہ جو ہے وہ جو بھی آپ کی زبان ہے، جو اس زبان، کیونکہ اب تک شاید ہی کوئی دنیا کی زبان ہو جس کے اندر ترجمہ نہ ہو، اور جو آپ کو اچھا سمجھ میں آتا ہو. آپ کو انگلش سمجھ میں آتی ہے، اردو، سندھی، پنجابی، جو بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے، ترجمہ جو ہے وہ ضرور پڑھیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک بالکل کیفیت پتہ لگ جائے گی. نماز کے اندر جو صورتیں کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا، آپ نماز کے اندر خشوع اور خضوع آ جائے گا، آپ کا دل لگے گا کیونکہ آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہے. تو آپ جب یہ پڑھ رہے ہو، دیکھیں کیا مطلب یہ اس کی رمضان کی ذکر کی برکت ہے، کس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں. رمضان تعلق اپنے رب سے قائم کرنے کا مہینہ ہے. وہ کہتا ہے میرا مہینہ ہے، مجھ سے تعلق قائم کر لو. اللہ کے نبی جو ہے وہ رجب سے تیاری شروع کرتے تھے رمضان کی. رجب، شعبان، آپ نے دعا بھی مانگی ہے کہ رجب، شعبان، پھر رمضان. رمضان ہے تعلق قائم کرے گا. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز قائم کرتے ہیں؟
نماز پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں. بالکل. پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک چیز پڑھ رہا ہوں, زبان سے ادا ہو رہی ہے, ذہن میرا کہیں اور ہے. پڑھنے کا یہی کام ہوتا ہے. جب آپ یہ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے معنی آپ کے دل میں نہیں اترتے, کیونکہ دل تھوڑی پڑھ رہا ہے, زبان پڑھ رہی ہے. جب زبان پڑھ رہی ہے تو دل کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور ہے, لیکن پڑھ رہی ہے. ہر حال میں بہرحال جو بھی کسی بھی حال میں نماز تو آپ ضرور جاری رکھیں, کیونکہ نماز تو فرض ہے. خشوع اور خضوع نہیں بھی ہو تو بھی فرض ہے, تو وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, وہ تو اٹینڈنس ہے نا. لیکن میں نماز پڑھ رہا ہوں, کیونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے میرا دماغ کہیں اور ہوتا ہے, میرا دل کہیں اور ہوتا ہے, لیکن میں پڑھ رہا ہوں. نہ کوئی میرے اوپر کوئی نہ کیفیت آتی, نہ میرے اوپر کوئی اثرات ہوتے ہیں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ کا مطلب ہے نماز قائم کرنا, ہم پڑھ رہے ہیں. اسی طرح اگر مجھے کسی سے اپنا رشتہ قائم کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ رشتہ قائم کریں گے یا رشتہ پڑھ رہے ہیں. میں یہ کہہ دیتا ہوں میرا بیوی سے رشتہ پڑھ رہا ہوں, میں اپنے بچے سے رشتہ پڑھ رہا ہوں. کیا کہیں گے آپ اپنے عزیز و اقارب سے رشتے قائم کریں. قائم کریں. تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اگر اپنے رب سے رشتہ قائم کرنا ہے تو مجھے نماز قائم کرنی ہے, لیکن میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے بن نہیں رہا, اس لیے وہ رشتہ میرا بن نہیں رہا. وہ بنے گا جب میں قائم کروں گا. قائم کب کروں گا؟ جب مجھے سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب مجھے سمجھ میں آ جائے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں تو وہ میرے اوپر اثر انداز ہوگا, تو میرا رشتہ قائم ہو جائے گا. تو رشتہ قائم کرنے کے لیے قرآن سے, رشتہ قائم کرنے کے لیے صاحب قرآن سے, رشتہ قائم کرنے کے لیے خالق قرآن سے مجھے سمجھ آنا چاہیے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اس رمضان المبارک میں. ویسے تو یہ تو صرف رمضان کے لیے مختص نہیں, مجھے تو میری زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے قرآن سمجھ میں آنا چاہیے, مجھے اپنا مینول سمجھ میں آنا چاہیے. اگر مجھے اپنا مینول سمجھ میں نہ آیا اور میرے ایک ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی طرح میں چوم کے رکھ دوں اور دوائی نہ کھاؤں تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مجھے قرآن سمجھ میں آنا چاہیے. تو اس لیے اس کا اچھا پھر یہ ہے کہ ترجمہ بھی آپ کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے, بار بار پڑھنا پڑتا ہے. یہ اس کتاب کا ایک ایسا اعجاز ہے جو میری کتاب بحر شفا میں اور جو میں کون ہوں اس کے اندر ہی میں نے پورا ذکر کیا. یہ ہر دفعہ آپ کو ایک نیا زاویہ بناتا ہے, ہر دفعہ آپ کو ایک نئی جہت میں, یہ سمندروں سے زیادہ گہرا جو ہے یہ علم ہے. تو یہ آپ کو ہر وقت تر و تازہ رکھتا ہے, انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے, بندے کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اتنا وسیع ہے, اتنا وسیع ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس طرح کا تعلق قائم کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق قائم ہو جائے.